بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان صدق اللہ العظیم. عزیز بزرگوں، طلاق کے تعلق سے بیان چل رہا ہے. گزشتہ مجلس میں رجعت کے تعلق سے بات میں نے ذکر کی تھی. آج کی اس مجلس میں جو بات ذکر کرنی ہے وہ دراصل یہ ہے طلاق دینے کے طریقے کے اعتبار سے. یعنی طلاق اگر ضرورت ہی بن گئی ہے، کوئی راستہ ہی کوئی سبیل ہی نہیں نکل رہی ہے، اب ایسی شکل میں دینی ہے تو اس کی صورت کیا ہونی چاہیے. یعنی شریعت کس کو کہتی ہے کہ یہ پسندیدہ طریقہ ہے کہ اس طریقے پر دی جاوے، اس کو ذکر کرنا ہے. اور اس طریقے کو بھی جو شریعت کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہے، اس کی 3 قسمیں ہیں. ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، طلاق کا لفظ شوہر کی زبان سے نکلا، اب وہ کیسی بھی حالت میں نکلا ہو، یعنی بیوی کی یا اسی طریقے سے شوہر نے، میں نے جیسے آگے ذکر کی تھی، طلاق کا لفظ نکلا اس کا اثر ضرور پڑے گا، یعنی طلاق ہوگی. طلاق کا لفظ نکلا اس کا اثر یہ پڑے گا اب طلاق ہوگی. 1 ہے تو 1 ہوگی، 2 ہے تو 2 ہوگی، 3 ہے تو 3 ہوگی. شریعت ناپسندیدہ کہہ رہی ہے پھر بھی ہو جائے گی تو صحیح، جیسے میں آگے ذکر کروں گا انشاءاللہ اس موقع پر سمجھاؤں گا. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنی ہے کہ دیکھیے طلاق کوئی شریعت نے اس کی دینے کے متعلق جو ذکر کیا ہے کہ مناسب طریقہ شریعت جس کو کہہ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ اس وجہ سے کہ ایسے طریقے پر دی جاوے جس میں بیوی کو بھی پریشانی کم ہوگی، گناہ بھی اس کے اندر کم ہوگا، بلکہ اگر ضرورت کی وجہ سے دے رہا ہے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو گناہ ہوگا ہی نہیں، بلکہ اس میں بیوی کی جو خاص طور پر پریشانی ہے وہ بہت کم ہو جاوے گی عورت کی. اور اس میں اس طریقے کے مطابق دینے کا مطلب یہ ہوگا کہ حقیقت میں اس کو ضرورت ہے، اس وجہ سے یہ دے رہا ہے. ورنہ عام طور پر طلاق اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ غصے کی حالت میں، غصے کی کیفیت میں تھا اور بول دیا، بس بول دیا، پھر احساس نہیں ہوتا ہے. دیکھیے سب سے پہلے میں طلاق دینے کی پورا پروسیس میں یہ 3 طریقے تو میں آگے ذکر کرتا ہوں کہ شریعت جس کو کہتی ہے کہ طلاق ایسے دی جاوے یا پھر ایسے دی جاوے، پہلا طریقہ یا دوسرا طریقہ. اور ایک تیسرا طریقہ ہے جو مناسب نہیں ہے، ایسے اگر طلاق دیں گے تو یہ مناسب نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے، لیکن دے دی تو ہو جائے گی اس طریقے کے حساب سے بھی. لیکن سب سے پہلے بات یہ چند ابتدائی باتیں سمجھنے کی ہے کہ طلاق سے پہلے چند کام آپ ضرور کر لیں. میں نے گزشتہ مجلسوں میں بھی ذکر کیا، تو آج چونکہ دینے کا طریقہ بیان کرنا ہے تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ چند موٹی موٹی باتیں کہ جو اس سے پہلے اگر شوہر اور بیوی دونوں کر لیں گے تو انشاءاللہ زندگی نبھ جاوے گی، گھر بن جاوے گا. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے بھئی طلاق کب دیتا ہے انسان؟ بھئی برداشت نہیں ہو رہا ہے، اب کنٹال گئے، اب بہت اس نے حیران کر کے رکھ دیا ہے، اب ہماری بن ہی نہیں رہی ہے. تو ایسے موقع پر شریعت سب سے پہلے یہ کہتی ہے بھئی برداشت کرو. فضیلت اسی کے اوپر تو ہے برداشت کرنی. یعنی ہر کوئی انسان، ظاہر سی بات ہے، نہ حسن بصری ہوتا ہے نہ رابعہ بصریہ ہوتی ہے. ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی ٹیڑھا پن، کوئی نہ کوئی نقص، کمی، عیب ہوتا ہے. سب سے پہلی شکل یہ ہے، شوہر سے بھی کہا جا رہا ہے، بیوی سے بھی کہا جائے بھئی برداشت کرو. حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین سلوک کرو، ان کے ساتھ باندیوں کا سلوک مت کرو. ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس کی کوئی عادت ناپسندیدہ ہو، اچھی نہیں لگتی ہو، لیکن کوئی شکل اور کوئی عادت اس کی ایسی بھی ہوگی جو تمہیں بڑی پسند ہوگی.
تو سب سے پہلی چیز شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ کوئی بھی انسان عیب سے پاک نہیں ہے، عیب نقص کمی ہر انسان میں ہے تو برداشت کر لے وے۔ دیکھیے ظاہر سی بات ہے کہ دوسری جب آ جاوے گی، یعنی چلو طلاق دے کے نیوری کری، ختم کری، تو یا تو یہ ہوگا کہ آپ کسی جگہ پر خانقاہ اختیار کر لیں گے، یعنی تنہائی گوشہ نشینی کی اب شادی نہیں کرنی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن شریعت اس کو بھی ناپسندیدہ کہہ رہی، شریعت کی نگاہ میں یہ بھی بس ناپسند، یعنی یہ کہہ رہی ہے شریعت کہ حضرت غالباً حضرت عبداللہ ابن عمر یا حضرت عبداللہ ابن عباس یا حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے کہ اگر میری بیوی کا انتقال ہو جاوے اور مجھے یہ بتا دیا جاوے کہ میرے بھی انتقال میں 7 دن یا 10 دن باقی ہے، تو یہ 7 دن اور 10 دن بھی بغیر شادی کے میں نہیں رہوں گا، فوراً میں شادی کر لوں گا، کیونکہ وہاں بہت آسان تھی شادیاں کرنا، بہت آسان تھی۔ یعنی ہوتا یہ ہے کہ ہم جب طلاق کے بعد، بیوہ ہونے کے بعد جب رشتے تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو پہلے میں جتنی چیزیں ہم نے سوچ رکھی ہوتی اس سے زیادہ دوسرے رشتے میں کہ اب تو بہت سوچ سمجھ کے کرنا ہے، حالانکہ پہلا بہت سوچ سمجھ کرے، دوسرے میں تو آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا کچھ نہ کچھ چیزوں میں، گھر کے معاملے میں، کمانے کے معاملے میں، اخلاق کے معاملے میں، کسی نہ کسی چیز میں، ورنہ اگر تلاش کرنے جائیں گے تو پھر عمر بیتتی چلی جائے گی۔ تو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے برداشت تو پہلی ہے، اس میں بھی کرنا پڑے گا، دیکھ کے دوسری جو لائیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو کہیں گے اٹھ جا بیگم تو اٹھ جا بیٹھ جا، تو ایسا نہیں ہے، برداشت تو کرنا پڑے گا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ۔ دوسری چیز یہ ہے وعظوہن، کہ بھئی نصیحت کریں، سمجھائیں، ایک دوسرے کو سمجھائیں، اس لیے کہ یہ بہت تانے دے کر نہیں سمجھانا۔ جیسے عام طور پر ہمارا سمجھانا کیا ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر بھئی اس میں کوئی عیب، کوئی کمی نظر ہے، کھانا اچھا نہیں بناتی، میلی کچیلی رہتی ہے، یا اس طریقے سے گھر میں رہتی نہیں ہے، تو اب انداز کیا ہوتا ہے کہنے کا، جیسے کھانا ہی اچھا نہیں بنا ہے تو فوراً ساس کہتی کہ تیری ماں نے تجھے پکاتے بھی نہیں سکھایا، کھانا بناتے بھی نہیں آتا ہے تیرے کو، تیری ماں نے اتنی بھی ہوشیار کر کے تجھے بھیجی نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ بھی عاجز کے زمانے کی لڑکی ہے، تو پھر وہ بھی تو وہی ایسا ہی جواب دے گی، تو اس کی وجہ سے ہوگا یہ کہ گھر بنے گا نہیں۔ سمجھائیں اچھے انداز میں کہ بیٹا اتنا اچھا بناتی ہو، شوہر اپنی بیگم سے گئے کہ آپ اتنا اچھا کھانا بناتی ہو، لیکن یہ ریسیپی آپ ٹرائی کرو، اس میں لکھی ہوئی ہے بہت اچھی ہے، آپ اس طریقے سے بناؤ، تو وہ خوش ہو جائے گی کہ ہاں شوہر کو بھی پسند ہے، تو وہ تھوڑا وقت نکال کے وہ کر لے گی تو اچھا بن جائے۔ یہ ایک مثال میں نے، ہر چیز کے اندر یہ چیز آپ دے سکتے ہیں۔ دیکھیے شوہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاکم بنایا ہے۔ حاکم بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آرڈر پاس کرے گا، چلو یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، فلاں بھی کرو، بلکہ بعض چیزوں میں حکمت کی اتنی ضرورت ہوتی ہے کہ آرڈر نہیں کیا جاتا، وہاں معاملہ ایسا ہوتا ہے ریکویسٹ اور درخواست جیسا ہونا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر کھانا کھا کر دسترخوان اب رکھا ہوا ہے، اب پتہ ہے بیگم ہی کو، بیوی ہی کو اٹھانا ہے، تو اب ایک تو آرڈر بھی دے سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں بھائی اس کو اٹھا لو، لیکن اس میں بعض ہمارے اکابرین کی ایسی عادت تھی کہ اپنی بیوی کو کہتے تھے کہ اس کو ذرا اٹھوا لیجئے، حالانکہ کوئی کام کرنے والی نہیں ہے، گھر میں کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، بچے بھی نہیں ہے، اٹھانا ہے، لیکن اٹھا لو، اس میں ایک آرڈر ہو رہا ہے، اٹھوا لیجئے، تو اس میں آرڈر نہیں ہو رہا ہے، ایک رسپیکٹ کے ساتھ، یعنی کسی کے ذریعے معلوم ہے کہ وہی اٹھانے والی، لیکن اس میں ایک رسپیکٹ کی بات۔ تو الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر کو جو حاکم بنایا ہے وہ اس لیے بنایا ہے کہ اگر کہیں کسی معاملے میں اختلاف ہو تو فیصل یا اسی طریقے سے بات جو ہے مکمل کرنے کا جو اختیار ہے جو اللہ نے اس کو دیا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کو کسی جگہ بھیجتے تھے تو سبھی ذمہ دار تھے، سبھی بڑے تھے، سبھی اللہ والے تھے، لیکن ایک امیر کہ اگر اختلاف ہو جاوے تو بات کس کی مانی جاوے، تو فرمایا کہ امیر کی۔ تو شوہر کو حاکم بنانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی کیئر کرنے والا، خیال کرنے والا، آرڈر پاس کرنے والا نہیں ہے۔ شوہر کو حاکم بنا کر یا اسی طریقے سے اس کو ذمہ دار بنا کر بہت بڑا مرتبہ نہیں دیا، اب اس کی ذمہ داری میں خیال کرنا آ رہا ہے بیوی کا، اور ایسے ہی بیوی کو گھر کے کاموں میں جو لگایا گیا ہے۔ دیکھیں یہ تو کیسا مسئلہ ہے میاں بیوی کا، جیسے میں آپ کو سمجھاؤں، دعوت و تبلیغ میں جماعت میں نکلتے ہیں 3 دن کے لیے، 10 دن کے لیے،
تو اب اس میں ایسا ہوتا ہے بعض مرتبہ ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، اور اسی طریقے سے آٹو چلانے والا بھی ہے، اور دوسرے کام کرنے والے بھی ہیں، کاروباری بزنس مین. تو اب مشورہ ہوتا ہے. تو مشورے کے اندر بات طے ہوتی ہے کہ بھائی آج کی خدمت کون کرے گا. خدمت کا مطلب بھائی وہ دال چاول جو بنانے ہیں تو کرانے کی دکان سے لے کر دال تھیلی میں لے کے کون آئے گا، چاول کون لے کے آئے گا، پیاز کون لے کے آئے گا، اس کو کاٹے گا کون، اور اس کو بنا کے شام کو تیار کون کرے گا. یہ خدمت. وہ ایک مزاحیہ بات یاد آ گئی. اس سے 20 سال پہلے جب عمر چھوٹی تھی 13-14 سال کے قریب، تو اس موقع پر ایک ساتھی تھے جو دعوت و تبلیغ میں کافی جڑے ہوئے تھے. بچپن ہی سے ان کو ایک شوق تھا 13-14 سال کی عمر سے. تو انہوں نے دوستوں میں کہا کہ آج تو میرا گشت کا دن ہے اور میں مسجد وار جماعت میں جاتا ہوں، اور آج میرے ذمہ خدمت آئی ہے. صبح مشورہ ہو گیا تھا کہ خدمت آئی ہے. تو اس کے دوست کہنے کہ خدمت پتہ نہیں کیا چیز ہوگی، یعنی وہاں جا کر ایسا ہوگا کتابیں اٹھانی پڑتی ہوگی اور کتابیں ایک دوسری جگہ، یا اور کوئی ایسا بڑا حکم. تو شام کو دوست ملاقات کے لیے گئے، اس کو دیکھنے کے لیے گئے کہ وہ خدمت کرتا ہوگا. تو وہ دیکھا تو کونے میں بیٹھ کر جہاں سے پانی وغیرہ آتا ہے وہاں پر بیٹھ کر وہ برتن دھو رہا تھا. تو وہ دوست کہنے لگے یہ تو خدمت کے نام پہ باسن دھلاتے ہیں یہاں پہ. تو یہ ایک کام تقسیم ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے ایک پورا عملہ چلتا ہے کہ بھائی آپ کے ذمہ یہ ہے تعلیم کرنا، آپ کے ذمہ گشت کرنا، آپ کے ذمہ یہ کرنے کی وجہ سے، یہ کام کرنے کی وجہ سے باہر سے سامان خرید کے لانے. تو وہ کام والا نہیں بن گیا، وہ چوکیدار نہیں بن گیا. گشت کے لیے کوئی کھڑا ہے، مطلب جیسے گشت کا عمل تقسیم ہوا، ایک آدمی دروازے کے اوپر کھڑا ہے اور وہ استقبال کر رہا ہے، تو وہ چوکیدار نہیں ہو گیا کہ وہ پہرے دار کی طرح کھڑا ہے. بھائی یہ کام ہے. شوہر اور بیوی کی زندگی بھی ایسی ہے کہ بھائی ایک آدمی کما کر لائے گا اور ایک آدمی گھر کے نظام کو چلائے گا. اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے، آدمی کو کہا جاوے کہ بھائی آپ گھر پر رہیں اور عورت کمانے کے لیے، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن شریعت اس کو پسند نہیں کرتی ہے اور نظام چلے گا بھی نہیں اس طریقے پر. جیسے آپ دیکھیں نا یورپ کنٹریز کے اندر، ہمارے دوست ہے وہ سناتے ہیں، ایسا ہوتا ہے شوہر بیوی دونوں کما رہے تو بچوں کا پھر کیئر ٹیکر کسی کو رکھنا پڑتا ہے، خالہ کو، ماسی کو، یا پھر کسی اور کو، کام والی کو، یا ان کو بھی کسی اور جگہ چھوڑ کے پھر ان کو جانا پڑتا ہے. یعنی گھر جو ہے وہ پورا جو نظام جو ہونا چاہیے وہ باقی نہیں رہتا ہے. تو تقسیم. اور ویسے بھی عورت کا باہر نکلنا، کمانے کے لیے نکلنا، وہ درست ہی نہیں ہے. ہاں الا یہ کہ کوئی شکل، کوئی سبیل ہی نہیں بن رہی ہے. تو خیر عزیز بزرگوں، تو یہ کاموں کی تقسیم کہ شوہر کے ذمہ باہر کے کام ہیں اور عورت کے ذمہ گھر کی ذمہ داریاں جو ہیں، وہ گھر کے جو کام ہیں وہ اس کے ذمہ لگائے گئے ہیں. تو یہ کاموں کی جب تقسیم ہو گئی تو گھر کا نظام اس کے طریقے سے بہتر. بھئی آپ کے ذمہ کھانا بنا لیا، میں باہر کما کر لا، باہر کے اور کوئی کام کا جو سبزی وغیرہ لانی ہے، پھر اور کوئی چیز لے کر آنی ہے تو میں لے. تو یہ ایسے نظام چلتا ہے، اس طریقے پر یہ نظام بنتا ہے. باہر کے کام کرنے کی وجہ سے نہ وہ مزدور ہو جاتا ہے، نہ یہ گھر کے کام کرنے کی وجہ سے نہ یہ نوکرانی اور کام والی بن جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نظام ایسے ہی چل رہا ہے. آپ حضور کے زمانے میں دیکھیے یہی تھا معاملہ. خیر دوسری بات یہ ہے نصیحت کرے، پھر بھی نصیحت پر بھی نہیں سمجھتی ہے. وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، یعنی کچھ دن روٹ جاؤ، اس سے روٹ جاؤ، ناراض ہو جاؤ. سمجھدار ہوگی یا سمجھدار ہوگا تو وہ سمجھ جائیں گے کہ بھئی کیا مسئلہ پیش آیا ہے، میرے شوہر مجھ سے ناراض ہو گئے، پتہ نہیں ایسی تو کیا بات ہو گئی ہے. تو اگر عقل مند ہوگی تو وہ فوراً منا لے گی اپنے شوہر کو. تو یہ تیسری بات. چوتھی بات یہ کرے وَضْرِبُوهُنَّ، کہ مارنے کی گنجائش ہے. دیکھیے شریعت نے مارنے کو رکھا ہے. سوال ہوگا پھر قرآن کی اس آیت پر، ہیومن رائٹس والے سوال کریں گے، یا وہ لوگ جنہوں نے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہی شروع کر رکھا ہے. اور اسی طریقے سے یورپ کنٹریز وغیرہ میں آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ انہوں نے تو یہ ایک بھئی سب کے حقوق، کسی پر کوئی ہاتھ، کسی پر کوئی زیادتی نہیں کی جاوے گی. تو وہ ایک اسلام کے خلاف. کہ دیکھو قرآن تو عورتوں کو مارنے کا حکم دے رہا ہے. بات دراصل یہ ہے، مارنے کا مطلب یہ نہیں جسے میں بار بار کہتا ہوں بیس بال سے ڈنڈے لے کر اس پر مسلط ہو جائے. مارنے کا مطلب یہ ہے ہلکی ہلکی ضرب، احساس اس میں پیدا ہو جاوے. ورنہ اگر یہی وجہ ہوتی تو پھر پولیس کو بھی عوام پر ڈنڈا اٹھانے کا اختیار نہیں ہوتا. کیوں اٹھاتی ہے پولیس کیوں مارتی ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ بھئی ایک لا اینڈ آرڈر جو ہے، ایک پورا نظام جو اس کی وجہ سے یہ ہے نا، جیسے یہ چیز ہے، ڈنڈا ہے، تو وہ احساس رہتا ہے کہ بھئی ابھی پڑے گا، سیدھے لائن میں کھڑے رہنا ہے
اور ہر چیز بہت احتیاط سے کرنی ہے. شوہر کو بھی بس یہی حکم ہے. بعض ایسی ہوتی ہے جو اس کے علاوہ کوئی زبان ہی نہیں سمجھتی ہے، لیکن ہلکی ہلکی 4 باتیں ہوئی. دیکھیے یہ فطرت کے مطابق حکم ہے، یہ فطرت کے مطابق. ایسا کہتے ہیں یورپ کنٹریز وغیرہ میں یہ نہیں، ایسا نہیں ہے. سب جگہ ایک ہی ہے معاملہ. دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ چلے جائیں، سب جگہ یہی ہے معاملہ. 4 باتیں. 5ویں بات یہ ہے، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے شوہر اور بیوی میں کوئی مسئلہ ہوا لیکن ان کو خود کو نہیں سمجھ پڑتی کہ کیسے حل کرے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کس بات پہ لڑ رہے ہیں، کیا وجہ ہے. شریعت جو کہتی ہے 5واں کام یہ کرو، تمہیں نہیں سمجھ پڑتی ہے، تم اپنا کیس وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ. ایک لڑکی والوں کی طرف سے آ جاوے ذمہ دار، ایک لڑکے والوں کی طرف سے ذمہ دار آ جاوے، اور دونوں بیٹھ کر ان کی بات سن کر اس مسئلے کو جوڑنے کی. لیکن ذمہ دار جو آوے وہ مرد ہو، آدمی کو بھیجے جس کو سوجھ بوجھ ہو. جو میں نے آگے نکاح کے بیان میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ چند کوالٹیز جس کے اندر ہونی چاہیے، تو وہ مرد ہو. اس لیے کہ عورتیں بہت کم ایسی سمجھدار ہوتی ہے جو جوڑنا جاتی ہے، ورنہ جہاں عورتیں بیٹھی ہے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، تجربے کی بات ہے. عورتیں جس مسئلے کے اندر بیٹھی ہے تو وہاں یہ دونوں کی بات تو دوسری جگہ، وہ تیسرا نواحی جھگڑا لے کے وہاں سے کھڑے ہوں گے کہ وہ یعنی وہ مسئلہ تو پتے گا نہیں میاں بیوی، اور وہ تیسرا ہی نیا جھگڑا کہ یہ میری سمدن نے مجھے یہ بولا تو بولا اس کیوں، پہلے تو یہ معافی مانگے، دوسرا تو پھر ہم بعد میں دیکھیں گے. تو یہ نوا جھگڑا پھر شروع ہوگا. ایسے اس نے زبان کری تو کری کیوں، اس نے ٹیڑھی نظر سے مجھے دیکھا، پانی کا گلاس پوچھا نہیں تو کیوں ایسا کرا اس نے. تو ایسے مسائل ہوتے ہیں عورتوں کے معاملات میں. مرد جو ہوتا ہے اللہ نے سمجھ دی ہے، عقل دی ہے. تو یہ 5ویں بات یہ. اور پھر اخیر میں فرمایا کہ اگر یریدا اصلاح یوفق اللہ بینہما، اگر یہ دونوں بیٹھ کر شوہر اور بیوی بیٹھ کر اگر کوئی بیچ کا راستہ نکالنے کی کوشش کریں گے تو اللہ خیر ڈالنے کی. دیکھیے بیچ کا راستہ نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی چلو جھگڑا ہے، پریشانیاں ہے، لڑائی ہے، بن نہیں رہی ہے، لیکن اب 15 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، اب طلاق لے کر الگ ہونا یہ اچھا بھی نہیں لگتا ہے. یا اسی طریقے سے اور بہت سارے مسائل بچوں وغیرہ کے اس میں پیدا ہو سکتے ہیں. بھئی شوہر اور بیوی ایک دوسرے کیا شکایت کیا ہے، بھئی یہ ٹائم نہیں دیتے. ایک کام کرو، چلو یہ ٹائم والا جو ہے وہ اس سے مجھے دستبردار کر دو، اس سے مجھے فری کر دو، میں آپ کے جو گھر کی خرچی ہے وہ بڑھا دوں گا. دوسری اور کوئی چیز ہے، یعنی یہ اس موقع پر جب بات طلاق تک پہنچ گئی ہے کہ اب یہی حل ہے، تو اس موقع پر بیچ کا راستہ یہ نکالے کہ کسی ایک چیز پر لیٹ گو کر کے بات ہو سکتی ہے کہ یہ اپنے کچھ حقوق کو چھوڑ دے وے اور یہ اپنے کچھ حقوق کے اندر بڑھوتری کر دے وے. چلو میں یہ نہیں کر سکتا ہوں تو تمہارے لیے یہ کر دیتا ہوں. تو انشاءاللہ وہ ایک گھر جو ہے وہ نبھ جاوے گا، وہ گھر ایک جو ہے بن جاوے گا. لیکن اگر ان تمام چیزوں کے بعد کوئی بھی شکل نہیں بن رہی ہے تو پھر شریعت یہ کہتی ہے کہ عورت کو 1 طلاق دیوے. لیکن وہ کیسے دیوے؟ سب سے پہلی چیز تو وہ عورت حیض سے پاک ہوئی ہو، حالت حیض میں طلاق نہ دیوے. جو عورتوں کو پیریڈز آتے ہیں ان میں طلاق نہ دیوے. سب سے پہلی چیز تو وہ حیض سے پاک ہو، اس میں طلاق دیوے. دوسری چیز، اس پاکی کے زمانے کے اندر بیوی سے صحبت نہ کی ہو. یہ 2 باتیں ہو. 1 طلاق دیوے لیکن حیض کی حالت میں نہ ہو. کیوں حیض کی حالت میں نہ ہو؟ شریعت ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے، حیض کی حالت میں اگر طلاق دیں گے تو اس کی عدت بڑھ جائے گی. دوسری وجہ، پاکی کے زمانے میں دیوے اور صحبت نہ کی ہو. اس لیے کہ دیکھیے بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب پاکی کا زمانہ ہے، بیوی پاک ہوئی اور صحبت اگر کر لیتا ہے تو جو شہوت ہے وہ اس کی وجہ سے اس کا دل بھر گیا ہے تو اس کی وجہ سے بھی وہ چھوٹی کر دیتا ہے. حقیقت میں وہ پاک ہے، اس کے باوجود اس کے قریب نہیں ہو رہا ہے، یعنی اس سے یہ سمجھا جاوے گا اس کو حقیقت میں ضرورت ہے. یہ اس کے لیے سبیل راستہ صرف اور صرف طلاق کا ہی ہے. تو پھر ایسے موقع پر وہ 1 طلاق دیوے جس میں عورت حیض کی حالت میں نہ ہو، پاکی کی حالت میں ہو، اور 1 طلاق دی جاوے. اچھا 1 طلاق اب دے دی. اب 1 طلاق دینے کے بعد شوہر کے گھر کے اندر ہی وہ عدت گزارے. دیکھیے یہ مسائل سمجھنے کے لیے ہوتا یہ 1 طلاق پڑی، سب سے پہلے تو شوہر سمجھے، شوہر کے ذمہ جو مسائل ہے وہ یہ سمجھے کہ بھئی میں اس وجہ سے دے رہا ہوں. عام طور پر یہ جو طلاقیں ہو رہی ہے اس کی کثرت جو ہو رہی ہے
وہ صرف اور صرف تکبر کی وجہ سے بعض مرتبہ کوئی لڑائی جھگڑا ہوا، بیچ کا راستہ نہیں نکلا، وقت کافی اب کھینچ گیا، عورت کئی مہینوں سے ماں کے یہاں بیٹھی ہے، شوہر کئی مہینوں سے لینے نہیں گیا، وہ لوگ چھوڑنے نہیں آئے، بس اسی میں بس زندگی بیت رہی۔ اس سے پوچھو بھئی کیا ہوا؟ وہ آئے گی تو میں نے کیا منع کیا؟ شوہر بیوی سے پوچھو، وہ لینے آ جاوے تو میں تو جانے کے لیے بیٹھی ہوں، بس اسی میں 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، 8 مہینے، 10 مہینے، سال، 2 سال گزرتے چلے گئے، بات جونی ہوتی چلی گئی۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ جب بات بہت زیادہ دور و دراز چلی جاتی ہے تو پھر وہ تمام جو ذہنوں کے اندر جانے کی تیاریاں وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب پھر وہ یہ ذہن بنا چکے ہوتے ہیں کہ اب یہ نواسی بھی یہاں رہے گی، نواسا بھی یہاں رہے گا، یہ بھی یہاں رہے گی، یا کوئی نہیں ہے تو بیوی، یہ سب چھوٹے ہی ہو جانا ہے، یہ کر لینا، اس پہ کیس کر دیں گے، فلاں کر دیں گے۔ اب ذہن اس طرف کام کرتا ہے۔ اس لیے عزیز بزرگوں، لڑکا سب سے پہلے یہ مسائل کو سیکھے، اور لڑکیوں کے ذمے جو چیزیں ہیں یا لڑکے، وہ بھی سب سے پہلے یعنی اصل طلاق یہی سمجھی جاوے گی۔ ورنہ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ بس وہ لڑائی جھگڑا ہوا، بس چھوٹی چھوٹی باتیں برداشت نہیں ہوئی اور اس پر طلاق۔ یہ ایک بات میں نے ذکر کر دی، ایک دیوے اور عدت شوہر کے گھر میں گزارے، یعنی یہ ایسا نہیں کہ بھئی یہاں طلاق دی اور فون چل بیٹی اٹھ جا، اب تو پت گیا ان کے ساتھ معاملہ، اب تو سیدھے گھر چلو، نہیں، عدت وہیں پر گزارے، کیونکہ ایک طلاق ہوئی ہے۔ اور اس ایک طلاق کی عدت کے اندر عورت یہ کرے، زینت اختیار کرے، خوب بن سور کر یہاں زینت کرے گی عورت، تاکہ اس کا دل فوراً اس کی طرف رجوع ہو جاوے، یا وہ کسی طریقے سے شوہر کو منانے کی کوشش کرے کہ آپ مان جائیں، یا اسی طریقے سے میں اپنے حق سے دستبردار ہوتی ہوں، یا میرا جو غصہ تھا وہ ختم ہوگا۔ دیکھیے یہاں ہوگی تو یہ سب معاملے بنیں گے، اٹھا کے سیدھی ماں کے یہاں لے کے چلے گئے ہیں تو پھر وہ معاملہ ہی نہیں بننے والا ہے۔ بعض مرتبہ تو یہ ہوتا ہے کہ ماں کے وہاں جانے کے بعد اس کے نمبر بھی، یعنی شوہر اگر کال بھی کرنا چاہتا ہے یا بیوی اگر کال بھی، نمبر بھی بند کر دیے جاتے، بلاک کر دیے جاتے، اس کا موبائل بند کروا دیا جاتا ہے، یا اس کو کہتا ہے پہلے میرے ماں باپ سے بات کرو، وہ الگ ٹرمز، کنڈیشن، شرطیں رکھتے ہیں، اور پھر یعنی جو شکل ان دونوں کے بننے کی تھی کہ وہ بنا لیتے اپنا معاملہ، ماں باپ آڑے آ کر ان کے گھر کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس زمانے کے اندر یہاں جو عدت گزارے گی، اس پورے زمانے کے اندر جو خرچہ ہوگا، نان نفقہ، سب شوہر کے اوپر ہے، یعنی اس زمانے میں وہ ایسے رہے گی، ورنہ عدت گزارے گی صرف، باقی وہ پورا خرچہ جو ہے وہ سب شوہر کے ذمے۔ اور اس زمانے میں یہ ہے کہ وہ منانے کی کوشش کرے، شوہر کو منانے کی کوشش کرے کہ وہ کسی بھی طریقے سے رجوع کر لے۔ اور اگر اسی درمیان میں 3 حیض پورے گزر گئے، یعنی عورت کو پاکی کے زمانے میں طلاق دی، اس میں صحبت بھی نہیں کی، پھر اس کو حیض آیا، پھر وہ پاک ہوئی، پھر اس کو حیض آیا، پھر وہ پاک ہوئی، اور اس کے بعد جو حیض آیا تیسرا، پھر وہ جیسے ہی پاک ہوئی تو اب اس کی عدت کمپلیٹ ہو گئی، 3 ماسک اگر کمپلیٹ ہو گئی، اس کی عدت پوری ہو گئی، اب یہ دونوں میاں بیوی نہیں رہے، یہ اپنے گھر اور یہ یہیں پر رہے، جو ان کے درمیان میں سارا سامان وغیرہ جو تھا وہ آپس میں پورا مکمل تبادلہ کر لے، جو انہوں نے دیا تھا یا جو انہوں نے لیا تھا، شوہر کو کسی بھی چیز رکھنے کا اختیار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مہر کے علاوہ شوہر کچھ رقم اور بھی دے دے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ الطلاق مرتان، کہ طلاق 2 مرتبہ ہی ہے، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، پھر اس کے بعد اچھے طریقے پر اس کو رکھے، نہیں بن رہی ہے تسریح بِإِحْسَان، اس کو چھوڑنا بھی ہے تو اچھے طریقے پر چھوڑ دے وے۔ اچھے طریقے پر چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مہر، اور مہر کے ساتھ کچھ رقم، اکثر صحابہ کرام سے یہ بات ثابت ہے کہ جب ان کے یہاں پر طلاق ہوئی تو انہوں نے جہاں مہر ان کو واپس دیا، ساتھ میں انہوں نے کچھ اور رقم بھی اضافے کے ساتھ دی، اس لیے کہ چاہے الگ کچھ جوڑا دے دیا، کوئی کپڑا دے دیا، اور اچھے طریقے پر ان کو رخصت کیا ہے۔ نہیں، یہاں تو ہوتا یہ ہے کہ بھئی وہ طلاق ہوئی ہے تو طلاق ہونے کا مطلب اب یہ خاندان کی دشمنیاں، ایسا نہیں ہے۔ آج بھی ہمارا قابلین کے یہاں پر دیکھیں کہ اگر کسی ان کے بیٹے کی کسی جگہ طلاق ہو رہی ہے یا کوئی مسئلہ نہیں بن رہا ہے تو ہو سکتا ہے تم دونوں کا مسائل ہوں گے، تم دونوں نے آپس میں بنائی نہیں ہوگی، تو اس وجہ سے تمہارے جھگڑے ہوئے، تو وہ دونوں جب الگ ہوئے تو خاندانوں تک دشمنیاں وہ نہیں لے جاتے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہے۔
اب دیکھیے طلاق کے جو 3 طریقے میں نے ذکر کرنے تھے وہ میں مختصراً آپ کے سامنے ذکر کر دوں. طلاق کے 3 قسمیں ہیں دینے کے اعتبار سے. سب سے پہلی چیز ہے طلاق احسن، یعنی سب سے اچھی اور سب سے بہترین طریقہ طلاق کا کہ جو مناسب ہے پسندیدہ ہے، اور وہ طریقہ وہی ہے جو میں نے ابھی ذکر کر دیا، یعنی ایک ساتھ 3 طلاق نہ دی جاوے بلکہ صرف ایک دی جاوے، اور وہ بھی عورت حیض سے پاک ہو گئی ہو، پاکی کے زمانے میں دی جاوے، اور اس زمانے میں بیوی سے صحبت نہ کی ہو، اور اس طلاق دینے کے بعد بیوی کو ایسے ہی چھوڑے رکھے. اس کی 3 عدت پوری ہو گئی، 3 حیض پورے ہو گئے، یعنی عدت پوری ہو گئی، تو اب وہ دونوں اپنے راستے میں. ایسی صورت میں ہوگا یہ بعض مرتبہ جیسے عورت پاک ہوئی اور صحبت کر لی تو بعض مرتبہ اس کی وجہ سے حمل ٹھہر جاتا ہے. اب حمل اگر ٹھہر گیا، اکثر ایسے مسائل ہوتے ہیں، پھر جیسے نہیں بنی، طلاق کا مسئلہ پیش آیا تو عورتیں اکثر جا کر اور حمل جو ہے وہ گرا دیا کرتی ہیں. یا اسی طریقے سے اگر نہیں بھی گرائے تو اس کی عدت لمبی ہو جائے گی پھر، اس لیے کہ اگر حمل ہے پیٹ میں تو پھر اس کی عدت جب حمل یعنی بچہ پیدا ہوگا اس وقت تک اس کو یعنی کتنی لمبی اس کی عدت ہو جائے گی. اس لیے شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ جب اگر طلاق دینی ہے تو پھر اس میں صحبت نہ کی جائے. تو یہ سب سے اچھا اور سب سے بہترین طریقہ. اس طریقے میں ہوگا یہ کہ عدت پوری ہو گئی یا چالو عدت میں بھی وہ رجوع کر لے گا تو نکاح کنٹینیو ہو جائے گا. رجوع نہیں بھی کرتا ہے تو ایسی شکل میں ہوگا یہ کہ 3 حیض گزرنے کے بعد عدت پوری ہو گئی، اب ان کو پھر دل میں بات آتی ہے کہ نہیں یار یہ گھر اچھا ہی تھا، ان کی لڑکی اچھی ہی تھی، تو واپس نکاح کر کے رہنا چاہے تو رہ سکتے ہیں. یہ احسن طریقہ. دوسرا ہے طلاق حسن. حسن کا مطلب یہ ہے کہ 3 طلاق تو دے سکتا ہے مگر وہ بالترتیب دی جاوے. بالترتیب دینے کا مطلب یہ ہے عورت حیض سے پاک ہوئی، جیسے ہی پاکی شروع ہوئی اس کو اس میں 1 طلاق دیوے، پھر حیض آیا، پھر پاک ہوئی، پھر دوسری طلاق دیوے، پھر حیض آیا، پھر پاک ہوئی تو اس میں تیسری طلاق دیوے. اب یہ 3 طلاقیں اگر 3 ہی کسی کے سر پر بھوت سوارے کہ 3 ہی دینی ہے تو پھر اس کا یہ طریقہ ہے. ورنہ میں بار بار کہتا ہوں ایک میں بھی وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے جو کرنا چاہتے ہیں، 3 دینے کے بعد کوئی راستہ ہی باقی نہیں رہتا ہے، پھر کوئی شکل کوئی صورت باقی نہیں رہتی. تو یہ 2 طریقے جس کو کہا گیا مناسب طریقے کی طلاق. طلاق کے حسن 1 ہی دیوے، طلاق کے حسن 3 دیوے، لیکن تینوں پاکی کے زمانے میں 1 پھر 1 دیوے. دوسری ہے طلاق کے بدعت، یعنی وہ طلاق جس کو کہہ سکتے ہیں کہ ناپسندیدہ طلاق. شریعت جس کو اچھی اور مناسب نہیں کہتی ہے، اور وہ طلاق ہے کہ بیوی کو ایک ساتھ ایک ہی لفظ میں 3 طلاق ایک ساتھ دے دے. یا اسی طریقے سے اس کی ناپاکی کے زمانے کے اندر یعنی حیض کی حالت میں جب اس کو ماہواری آ رہی ہے اس زمانے کے اندر اس کو طلاق دے دی ہے، چاہے پھر 1 دی ہو یا 2 دی ہو یا 3 دی ہو، تو یہ طلاق جو ہے یہ ناپسندیدہ ہے. اس کو شریعت ناپسندیدہ کہتی ہے، لیکن طلاق پھر بھی ہو جائے گی. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ مسائل بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر ناپاکی کے زمانے میں دی تو نہیں ہوتی ہے. بعض یہ کہتے ہیں بیوی کے پیٹ میں اگر حمل ہو اور ایسی حالت میں طلاق دے تو طلاق نہیں ہوتی ہے. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. شوہر کی زبان سے نکلا بیوی کی کوئی بھی حالت ہو، بیوی کسی بھی شکل کے اندر ہو، اس کو طلاق پڑ جاوے گی. ہاں میں نے جو آگے ذکر کیا تھا ان چند صورتوں میں طلاق ہو جاتی ہے، ان میں نہیں ہوتی ہے، جو میں نے ذکر کر دیے تھے وہ تمام مسائل. تو خیر عزیز بزرگوں، یہ 2 مسائل یہ خاص طور پر میں نے ذکر کیے. ایک طلاق دینے کا صحیح طریقہ، اور دوسری چیز طلاق دینے کے اعتبار سے یہ 3 قسمیں: احسن سب سے بہتر طریقہ، حسن اچھا طریقہ، اور تیسری چیز ہے طلاق بدعت یعنی ناپسندیدہ طریقہ لیکن پھر بھی اس میں ہو جاتی ہے. دیکھیے ایک بات اور آخری میں ذکر کر دوں، طلاق بہت معیوب چیز نہیں ہے، یعنی جو بہت ہی خراب کام کرا ایسی نہیں ہے. اگر یہ ہوتی تو ہماری شریعت میں دین اسلام میں یہ چیز رکھی ہی نہیں جاتی. طلاق دینے کی وجہ یہ ہے، میں نے ذکر کیا تھا نا اس کی حکمتیں. بعض مرتبہ اگر یہ راستہ نہیں رکھا جاتا ہے زنا بہت زبردست بڑھنے کا اس کی وجہ سے خطرہ رہتا ہے.
آپ یورپ وغیرہ کے اندر حالات کو آپ اٹھا کر دیکھیں، ان کا جو فیملی سسٹم جو برباد ہوا ہے، کہ آپ وہاں پر دیکھیں وہ لوگ نکاح نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر نکاح کر لیا تو ان کے ذہنوں میں یا تو پوری زندگی رہنا ہے، یا اگر اس کو بیچ میں اگر ڈیورس دینے کی شکل پیدا ہوئی تو پھر اس کو آدھی جائیداد دینی پڑے گی. دیکھیں نا، امیزون کے جو مالک ہے جیف بیجوس، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی. دنیا کی سب سے مہنگی ترین طلاق وہ سمجھی جا رہی ہے، دنیا کی سب سے مہنگی طلاق. تقریباً اس طلاق میں دینے کے لیے